रूह जिस्म से बाहर हो तो बंदा जिंदा है, बाम बंदा तो परेशान हो जाएगा। अजी रूह जिस्म से बाहर तो बंदा जिंदा कैसे? तवज्जो रखना जरा, इन्हें कहना रूह जिस्म से बाहर हो बंदा मुर्दा होता है, ये लिख दो। जहर का प्याला पी लिया जाएगा, लिख नहीं दिया जाएगा। क्यों? अगर ये लिख देना कि रूह जिस्म से बाहर है, मैं अभी कुरान करीम पढ़ता हूँ, सूरत नंबर 39 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42, रब्ब कायनात फरमाते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फरमाया दो बंदों की रूहों की बात कर रहा हूँ, एक सोने वाले की, तवज्जो रखना पसरूर के दोस्तों, एक सोने वाले की, एक फौत होने वाले की। फरमाया नींद के वक्त सोने वाले की रूह निकाल लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूं। अगर इसने फौत होना होता है, रूह मेरे पास रहती है, बंदा मर गया। और अगर इसने दोबारा उठना होता है, जिंदा होना होता है, नींद से जागना होता है, फयुरसिलुल उख़रा, रूह भेज देता हूं। मेरे मौला आप क्या फरमा रहे हैं? फरमा इन्न फी ज़ालिका लआयात, मैं निशानियां दे रहा हूं। अल्लाह किसको? लिक़ौमिन, ऐसे लोगों को, यतफ़क्करून, जिनमें अकल है, तदब्बुर है, गौर है, फिक्र है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, उन दिमाग वालों को मैं समझा रहा हूं कि नींद के वक्त, सोते वक्त, नींद की हालत में रूह जिस्म में नहीं होती। ये कौन कह रहा है, मैं या कुरान कह रहा है? नींद वाले की नींद के वक्त, सोने वाले की सोने के वक्त, दौराने नींद रूह जिस्म में, बोलिए बोलिए, नहीं होती। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 39। इन्हें कहो अगर रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा मुर्दा है, नाराज न होना। जब आपके अब्बू जी सो जाएं तो अम्मा जान को कह दो अम्मा इद्दत में बैठ जाओ, क्योंकि कुरान कहते हैं सोने वाले की रूह निकल गई है। अजी गल पूरी मौलाना बचती है कुछ, नींद में रूह नहीं होती, ये तय है कुरान करीम की आयत है। तू कहते हैं रूह जिस्म से बाहर हो, बंदा मुर्दा है, तो सोने वाला अब्बा जी है, अम्मा जी इद्दत में बैठे और यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पे आप जायदाद तकसीम कर लो, मिन बादि वसीयत यूसी बिहा औ दैन, कम पूरा हो जाए। रूह तो नहीं है, बंदा तो फौत है, तेरे मुताबिक रूह ना हो बंदा होता है मुर्दा। तो जब रूह नहीं है तो आप अम्मा को इद्दत में क्यों नहीं बिठाते? अम्मा नु छड्डो, आपड़ी गल करो कि बेबे जी जदों मैं सो जावा तू ते घर टुर जाना, अपनी बात कर ले। यहां तो तुझे बहुत अच्छी तरह मेरे भाई मसला समझ आते, यहां इत्थे तुसी पकाई बैठे हो गल नो, पल्ले बंद लइए गल। भाई इधर जो नींद में रूह निकल जाती है, आप क्यों इद्दत का हुक्म जारी नहीं करते? एक ही जवाब, मौलवी साहब रूह नहीं है लेकिन रूह का ताल्लुक तो है। तो कहना मौलाना एक मिनट, ये ताल्लुक का लफ्ज कुरान में है? ताल्लुक द लफ्ज कोई नहीं, वल्लाह कुरान में ताल्लुक का लफ्ज नहीं है इस आयत पे। तो जब नहीं है तो तूने ताल्लुक क्यों माना? मुफस्सिरीन ने बताया। मैंने कहा हमें तो कहते हो मुफस्सिरीन नहीं कुरान मानते हैं, मैंने तलाशी ली है तो अब तो कुरान से तो हाथ धो बैठा। ये तो अभी मैंने पहली वैक्सीन दी है तुझे, डोजें और भी रहती हैं। मेरे भाई ताल्लुक का लफ्ज नहीं है, तो कहते हैं ताल्लुक का लफ्ज नहीं है, नजर नहीं आता, सोने वाले का दिल धड़क रहा है, सोने वाला करवटें बदल रहा है, सोने वाले की सांसें चल रही हैं, खून चल रहा है, खाना हजम हो रहा है। मैंने कहा नजर आ रहा है, तो फिर आंख को ईमान समझता है, आंख पर ईमान है, मुशाहिदा ईमान होता है, आंख को ईमान समझ रहा है। कुरान पढ़, सोने वाले की रूह के बावजूद सोने वाला जिंदा है, कुरान पढ़। कुरान तो है नहीं, ला मुहाला कहेंगे ताल्लुक तो है ना। तो मैंने कहा चलो मैंने मान लिया भाई ताल्लुक है और मुफस्सिरीन ने लिखा है, तो इससे पता चला कि रूह निकल जाए, रूह बंदे से, बोलिए बोलिए बोलिए, रूह जिस्म से निकल जाए, बाहर हो, सिर्फ ताल्लुक रखे तो बंदा, बोलिए बोलिए, बंदा जिंदा है। अल्लाह का कुरान कहता है शहीद का जिस्म यहां जिंदा, हुजूर का फरमान कहता है शहीद की रूह वहां जिंदा। जैसे उसका जिस्म रूह बाहर थी, तेरा अब्बा जिंदा, रूह बाहर थी, तू जिंदा, तेरी अहलिया, तेरी अम्मा जान इद्दत में नहीं बैठती,
زندگی کہ روح باہر ہے، جسم الگ ہے، تعلق رہ کے زندگی ہے، ایسے شہید کی روح اوپر ہے، جسم نیچے ہے، تعلق ہے تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عقائد علماء اہل سنت، سر پکف سر بلند، حضرت علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، عقیدہ حیات النبی۔ تو بھائی وہ تعلق آپ یہاں بھی مان لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم نے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں رسول پاک کا فرمان میری سر آنکھوں پہ۔ اب اگلی بات، کوئی پوچھے یار سمجھ جو نہیں آئے گی تو شریعت نے آخر یہ مسئلہ سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، شریعت نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، تو پھر شریعت نے یہ کیوں چھوڑا ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی؟ دو جوابات۔ نمبر ایک، بہت سے مسئلے ہیں جو سمجھ نہیں آتے، آپ مانتے ہیں، مانتے یا نہیں مانتے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے نبض چیک کی اور نبض چیک کر کے کہا کہ بھائی تیرے اندر شوگر ہے اور سب سے زیادہ ہے، آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ آپ انہیں کہنا میرا ہاتھ پکڑ اور ایک بوری شوگر کی نکال کے دکھا دے۔ شوگر چینی کو کہتے ہیں نا، مٹھاس، چینی لینا بند کر دینا میں، تو مجھے یہاں سے شوگر 1 کلو روزانہ نکال کے دکھا دے۔ یا ڈاکٹر کہتے ہیں سیب میں آئرن ہے، ایپل، APPLE ایپل، ہاں ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے ایک دوست تھا، اس کو ڈبل پی کا اسپیلنگ پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا تھا APPLE ایپل، تو اس لیے میں ایپل کا نام لے کر بتا رہا ہوں نا۔ تو یہ جو ایپل ہے، سیب ہے، اس میں آئرن ہے۔ بیالوجی پڑھی ہو نا تو بندے کو سمجھ آتی ہے، آئرن ہے۔ آئرن کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو۔ آپ 2 کلو سیب دیں اور کہنا یار ایک سریا تو نکالتے دے دے، مینو کاٹ دے، آپ مانیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ آئرن ہے، نکال کے نہیں لیتے۔ آپ مانتے ہیں جسم میں شوگر ہے، آپ چینی نہیں بنواتے، کیوں؟ آپ ماہر پر، دلیل پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماہر ہے، ٹھیک کہا اس نے۔ تو بھائی اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، آپ کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو الزامی جواب ہے، اب میں تحقیقی جواب دینے لگا ہوں۔ قبر کی جو زندگی ہے نا، اس کو چھپایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں موت کے بعد والے حالات دکھا دینا تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ مسلم میں ہے یا نہیں؟ تو اگر وہاں کے حالات ہمارے اوپر منکشف ہو جائیں تو ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار کسی پر کشف کرامت میں ظاہر ہو جائے تو وہ کوئی جو ہے نا لازمی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے نہیں بتایا جاتا۔ تو ایک شخص سے ہماری بات ہوئی، وہ مجھے مماتی صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، مجھے سب چیز سمجھ آتی ہے، تو مجھے بتا ذرا سمجھا دے کیسے ہے، میں بات مان جاؤں گا۔ میں نے کہا تیرے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تجھے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ کہتے پوچھو۔ میں نے کہا کندھے پہ کیا بیٹھے ہیں؟ چلو پہلے آپ بتا دیں، ہمارے کندھوں پہ کیا بیٹھے ہیں؟ کیا بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پکے ہو؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اعمال لکھ رہے ہیں؟ نہیں لکھ رہے، کندھے پہ بیٹھے ہیں، اوپر قمیض آ گئی، ان کا پینسل اندر چھپ گیا، کیسے لکھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھا کے دکھاؤ۔ سمجھائے میں کندھے پہ ہے نا، قمیض پہ تو نہیں ہے، یا تو کہو قمیض پہ ہے، نس گئی۔ اگر کہتے کندھے پہ ہیں، لکھائی پڑھائی گئی۔ دوستو ایک بندہ کندھے تے ہوئے تھے، اتنے آ ونجے قمیض۔ پھر بچوں کو یہاں اللہ کے رسول نے نہیں بٹھایا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی نواسی، حضرت امامہ بیٹھی ہیں، حضرت حسنین بیٹھے ہیں، نعم الراکبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ تو جب بچے کو باپ اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں تو فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ بتا۔ اگر تو کہتے اتر کے کمر پہ آ جاتے ہیں تو کندھے والی حدیث گئی، پھر کمر علی لایا۔ اچھا اگلی بات، آپ جب غسل کرتے ہیں شاور کے نیچے اوپر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، فرشتہ کہاں جاتا ہے؟ یا تو کہو فرشتہ سج جاندے بھی انہوں پانی پہ جاندے، گیلا ہو جاتے ہیں، آپ کہیں گے بھی پس ویندے بیچارہ اتنے پانی آ ویندے، کہاں جاتے ہیں؟ اچھا چلو، ایک بندے نے کہا غسل خانے میں فرشتے باہر ٹھہر جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں مان گیا۔ دریا میں جب تیراکی کرتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ چل رہا ہے، سارے کو الٹرنیٹ موجود ہے۔ دریا میں جب تیراکی ہوتی ہے، سوئمنگ پول میں ہوتی ہے، نہر میں ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں ہم گزرے، مولانا نے کہا بہت بڑی نہر ہے، راوی سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا راوی تے سکا ہوا ہے، تو کہتے ہیں نہر بڑی ہے۔ اچھا راوی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ نہر میں جب بندہ نہاتا ہے تب تو فرشتے باہر نہیں ٹھہرتے نا، واش روم میں باہر آ جاتے ہیں۔
تو نہر کا نہانا، سوئمنگ پول کا نہانا، دریاؤں سمندر کا نہانا، پھر فرشتے کہاں جاتے؟ اچھا چھڑ یار، اور گل کر دیں، الٹا لٹکا کر پولیس والے تفتیش کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، جدو الٹا لٹکا لیندن پولیس والے، فرشتے بھی لٹکے ہوئے ہوندے نے، میں نے سمجھا دے۔ تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی میں تو نہیں سمجھا سکتا، یہ تو قدرت کی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا جب اپنے کندھے پہ بیٹھے دو فرشتوں کی اٹھنا بیٹھنا تو مجھے نہیں سمجھا سکتا، لکھنا پڑھنا نہیں سمجھا سکتا، ہم قبر آخرت کی باتیں تجھے سمجھاتے پھریں۔ جی جس کو رب نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی مانو، بس نہیں آئے گی مانو نا، ہماری بحث نظریہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے آج تک چیلنج دی ہو یوں کہ لایا ہو کسی نے، ہاں آپ چیلنج کرو گے تو ہمیں علاج کرنا آتا ہے، لیکن ہم بحث کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بس قبر میں زندہ مانو، بس تمہیں شرم سمجھ نہیں آئے گی مانو، ہم نے اتنی بات مان لی، آگے ہم چلے ہی نہیں ہیں۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کہ خواہ مخواہ سے سمجھانے کے چیلنج کرتا